یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں، اس کی رحمتوں کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں۔ اور کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا، تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اور کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو، اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا اور اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بڑے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، اور جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اور جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے، تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو اور تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ اور ابھی سے ہمت ہار گئے، ابھی تو زندگی میں وہ مقام آنا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اور جو خود کی مرضی سے چلا گیا ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے کبھی نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ نہیں رکتا۔ جس نے آپ پہ گیو اپ کر دیا ہے، آپ اس پر زبردستی اپنی ذات مسلط نہیں کر سکتے۔
زور زبردستی کرنے سے رشتے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹاکسک پھر ہمیں خود ہی انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو چلا جائے اسے بھول جانا سیکھیں اور آگے بڑھنا سیکھیں۔ جو نصیب میں ہوتا ہے اسے زور زبردستی کر کے اپنا نہیں بنانا پڑتا، وہ ہر حال میں آپ کا ہی رہتا ہے۔ آپ بس اللہ کے انتخاب پہ اعتبار کرنا سیکھیں۔ اللہ کا انتخاب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور اللہ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کے کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین رکھیں، ہم اس رب کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے، اور کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اور سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے کتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کہیں ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشات کی گٹھڑی سے۔ اور جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ اور یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی، ان کی قبولیت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر کتنی ہی تاخیر ہو جائے خیر لے کر ہی آتی ہیں۔ ہاں، یقین سے مانگی ہوئی دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اور میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے جولی پھیلا دیتی ہوں تاکہ وہ اس میں وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے۔ اور اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو تم تک لے کر آئے گا۔ اور یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزے کا انتظار کرو، اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور کیا پتہ تمہاری رضا تم تک پہنچانے کے لیے ہی اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزار رہا ہو، تو یقین رکھو دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو اللہ نے مقدر بدلنے کی ٹھان رکھی ہے، اور اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔